ایک انسان ہے، وہ اپنے مسئلوں کا حل چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ کر یہ رہا ہے کہ وہ دن رات لگا ہوا ہے مال کمانے میں، گھر بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں، بنگلے بنانے میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جب میں اس دوڑ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی کیا عمر ہے؟ اگر آپ کی عمر 50 سال ہے، 30 سال ہے، 20 سال ہے، اپنے بڑوں سے پوچھیں جن کی عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، ان سے پوچھیں کیا آج جو حالات ہیں اور جو آج سے 20 سال پہلے حالات تھے، زیادہ بہتر حالات کون سے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ حالات جو پہلے گزرے ہیں وہ حالات بہتر تھے۔ اگر انسان کی محنت سے اور انسان کی کوشش سے، میرے آپ کے کرنے سے یہ حالات بہتر ہوتے تو آج تک حالات بہترین ہو گئے ہوتے۔ اگر ٹیکنالوجی کے ترقی کرنے سے یہ حالات بہتر ہوتے تو ہو گئے ہوتے۔ اگر یہ حکومتوں کے بدلنے سے، سیاست کے بدلنے سے، ٹیکنالوجی کے بدلنے سے ان سے حالات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں تو یہ حالات بہتر ہو گئے ہوتے۔ آج ہر انسان جو پریشان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے اسے اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اس کام سے دور ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، ہر انسان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا ایمان بنے، اس کے ایمان کی ترقی ہو، وہ ایمان میں روزانہ آگے کی بنیاد پر بڑھے۔ اس کے لیے روزانہ کی بنیاد کی محنت ہے، روزانہ اپنے ایمان کے لیے تھوڑی محنت کرنا اور اس کو موازنہ کرنا کہ کل سے آج میرا ایمان کتنا بڑا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کر کے آگے چلنا۔ تو نہ ڈگریوں کی ضرورت پڑے گی، نہ عہدوں کی ضرورت پڑے گی، نہ محلات کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو ان حکومتوں کو بدلنے کی ضرورت پڑے گی۔ ان سب حالات کے ہوتے ہوئے اللہ تمہیں اطمینان قلب نصیب کریں گے، تمہارے مسائل کو حل کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کو بنانے کی محنت کی جائے۔ آج ہم 24 گھنٹے میں کتنی دیر یہ وقت نکال کر ہم لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بنائیں۔ آج ہر مسئلے کا حل اس چیز میں ہے کہ میرا آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایمان بنتا ہے دعوت کی ان بولوں سے، جس میں ہم یہ کہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ جن چیزوں سے مجھے آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، نفع نقصان اللہ کے حکم سے ہے، نہ کہ چیزوں کے بدلنے سے ہے، نہ کہ حکومتوں کے بدلنے سے ہے، بلکہ نفع نقصان کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کہتا ہے جتنی دنیا کے بادشاہ تم دیکھ رہے ہو ان سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، اور جتنے لوگوں کے پاس طاقتیں دیکھتے ہو ان کے پاس جو طاقتیں ہیں میں ان سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ جو دنیا میں کام ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو یہ میری ملکیت میں ہو رہے ہیں۔ جب میں چاہتا ہوں جس سے چاہتا ہوں عزت کو لے لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں جس کو عزت دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، میرے علاوہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ تم دیکھتے ہو کہ زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ میں سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نکالتا ہوں۔ زندہ مرغی سے اور مردہ انڈا نکلتا ہے، مردہ انڈا ہوتا ہے اس میں زندہ مرغی نکلتی ہے۔ یہ اللہ کرنے والا ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر یہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا کی سائنسدان مل کر یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے، اس کو روز بولیں گے میرا آپ کا ایمان بڑھے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو کون نکالتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نکالتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیات، ان کا مفہوم ہے۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، ہر چیز میری عبادت میں لگی ہوئی ہے، ایک انسان کے علاوہ۔ انسان کو چھوٹ ہے، وہ کرے وہ نہیں کرے اس کی مرضی ہے۔ اور ہر وہ انسان آپ کو پریشان نظر آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے کٹا ہوا ہے، جو دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور دنیا بنانے کی جد و جہد میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ انسان آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگ گیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے رسول نے وعدہ کیا، اللہ اسے اطمینان قلب نصیب کریں گے، اس کے حالات کو اللہ بنائیں گے اور بغیر دنیا کے بنائیں گے۔ اور یہ صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کر دکھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر تھوڑے سے حالات بھیجے، تھوڑی سی مشقت بھیجی، اس کے بعد کیسر و کسرا کے جو محلات ہیں، جو بھائی روم فارس کے محلات ہیں، وہ ان کے قدموں میں ڈال دیا صحابہ کے۔ مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، مسجد نبوی میں ڈھیر کس چیز کا؟ گندم کا، کپاس کا،
نہیں میرے بھائی، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صحابہ اسے ٹھوکر مارتے اور کہتے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ پھر اس دنیا کو اس طرح ذلیل کر کے انسان کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ تو آج مجھے آپ کو ضرورت بات کی ہے کہ اللہ کو راضی کریں میرے بھائی، اللہ کو راضی کریں۔ آج میرا آپ سے اللہ ناراض ہے، اس لیے میرے آپ کے حالات خراب ہیں۔ ہاں، آپ میرے حالات صحیح ہو سکتے ہیں اگر اللہ راضی ہو جائے۔